افغانستان ہو یا آزاد کشمیر، کیا پاکستان اور پاکستانیوں نے مذہب کے نام پر گھاٹے کا سودا کیا؟ کیا پاکستان کے نمک میں وفا نہیں ہے؟ ہم افغانیوں کو دیکھتے ہیں، وہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، وہ ہندوستان کی گود میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ ہم آزاد کشمیر میں دیکھتے ہیں، وہاں پر ایکشن کمیٹی بنتی ہے اور کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جس طرح پاکستان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے کیا؟ آئیے اس ویلاگ میں جائزہ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور آپ کے سامنے آزاد کشمیر کی صورتحال موجود ہے۔ راولا کوٹ میں جو کچھ ہوا، یا اس سے پہلے ہم ایکشن کمیٹی کے جو اقدامات دیکھتے رہے، اس سے پہلے بھی جو احتجاج ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں ایکشن کمیٹی نے جو 38 مطالبات پیش کیے تھے، ان میں سے بیشتر جو تھے منظور ہو چکے۔ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کو ہر طرح کی سہولت دے رہا ہے، ہر طرح کی عزت دے رہا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آزاد کشمیر کے ساتھ یا کشمیریوں کے ساتھ کیوں کھڑا ہوا ہے۔ اس کی بنیاد ہے تقسیم بر صغیر کا نامکمل ایجنڈا، یعنی کہ وہ ریاست جو کہ کلمے کے نام پر بنی۔ ہمارا آپس میں تعلق کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہی تعلق ہمارا افغانستان کے ساتھ تھا۔ میں آزاد کشمیر سے پہلے ذرا افغانستان آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ 1977 میں چلتے ہیں، جب روس وہاں پر اپنی فوجیں اتارتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر روس افغانستان پہ قبضہ کرتا ہے، اس کی باقاعدہ طور پہ کوئی فوج موجود نہیں ہے، تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ہم اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم نے دامے درمے سخنے جو بھی ہم سے ہو سکتا تھا، ہم نے ان کی مدد کی۔ ہم نے 40 لاکھ، اور بعض روایات کے مطابق ان آفیشلی تو یہ تعداد 70 سے 80 لاکھ تک بن جاتی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان افغان مہاجرین کی یہاں پر میزبانی کی۔ ہم نے اپنی سرحدوں کو کھول دیا، ہم نے ان کو یہاں پر آنے دیا، ہم نے ان کو یہاں پر چھت دی، ہم نے یہاں پر ان کے بچوں کو تعلیم دی، ہم نے ان کے بزرگوں کو ادویات دی، ہم نے یہاں پر ان کو صحت کی سہولیات دی، ہم نے ان کو یہاں پر روزگار دیا۔ اس کے بعد جب وہاں پر امن ہو گیا، جب وہاں پر ایک ایسی حکومت قائم ہو گئی جو کہ خود اسلامی حکومت ہونے کی دعوے دار تھی، ہم نے درخواست کی آپ واپس چلے جائیں، مگر اس کے جواب میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ وہ افغان جن کو پاکستانیوں کے پاؤں دھو دھو کر پینے چاہیے تھے، یعنی کہ ہم نے ان کی خاطر امریکہ تک سے یہ الزام موصول کیا کہ ہم ان کے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہیں، ہم منافقت کر رہے ہیں، ہم اصل میں افغانوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم ان کے اتحادی ہونے کے باوجود افغانستان کو راستہ دے رہے ہیں، افغانوں کو راستہ دے رہے ہیں، دہشت گردوں کو راستہ دے رہے ہیں۔ یہ سب الزامات ہم نے برداشت کیے، اور اس کے جواب میں جب طالبان کی حکومت قائم ہوتی ہے، اور خاص طور پہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، وہ بھارت کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم ان سے بار بار درخواست کرتے ہیں کہ آپ صرف ایک کام کریں کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، آپ ان کو سپورٹ نہ دیں، آپ ان کو محفوظ ٹھکانے نہ دیں، آپ ان کو پاکستان کی سرحد سے پرے لے جائیں، آپ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اور اس کے جواب میں ہمیں صاف انکار ملتا ہے۔ ہمیں وہاں سے بارود ملتا ہے، ہمیں وہاں سے خودکش حملہ آور ملتے ہیں، ہمیں وہاں سے سمگلنگ کا سامان ملتا ہے، ہمیں وہاں سے منشیات ملتی ہیں، ہمیں وہاں سے جرائم ملتے ہیں، ہمیں وہاں سے اغوا برائے تاوان ملتے ہیں، ہماری گاڑیاں یہاں سے چوری ہوتی ہیں تو نمبر ادھر سے کالز آتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہم نے برداشت کیا، اور پھر اس کے بعد مجبوراً ہمیں اپنی سرحدیں بند کرنا پڑی، افغان مہاجرین سے درخواست کرنا پڑی کہ آپ واپس چلے جائیں۔ لیکن کیا ہمارے نمک میں وفا نہیں تھی؟ ہمیں تھوڑی سی محبت، تھوڑی سی عزت نہیں ملنی چاہیے تھی؟ کہ افغانستان کو بھارت کے ساتھ جا کر بیٹھ جانا چاہیے تھا؟ اور اس کے ساتھ ہی معاملہ اب آزاد کشمیر کا بھی ہے۔ ہم نے ہمیشہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگایا۔ اس میں ہمارا مفاد کیا ہے؟ ہمیں کیا ملے گا اس سے؟ یہ تو کشمیریوں کے لیے ہے، اور ان کشمیریوں کے لیے ہے جو کہ بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں رہتے ہیں، جہاں اذان کی آزادی نہیں ہے، جہاں سجدے کی آزادی نہیں ہے، جہاں اللہ اکبر کہنے کی آزادی نہیں ہے، جہاں قربانی کرنے کی آزادی نہیں ہے، جہاں پر یہ کلچر فروغ پا رہا ہے کہ وہاں پر مسلمان لڑکیوں کی شادیاں ہندوؤں کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اور خاص طور پہ 5 اگست 2019 کے بعد آپ خاص طور پر دیکھیں تو صورتحال بالکل بدل چکی ہے۔ کیا بنا وہاں پر؟ انڈیا نے اپنے زیر تسلط
कश्मीर को, जम्मू और कश्मीर को बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान का हिस्सा बना लिया। वहाँ पर हिंदू पंडितों को दोबारा आबाद करना शुरू कर दिया। वहाँ पर जो अपने करोड़पति और अरबपति हैं उनसे कहा कि जाओ वहाँ पर जाकर ज़मीनें ख़रीदो, वहाँ पर जाकर कारोबार ख़रीदो, कश्मीरियों को अपना वहाँ पर ग़ुलाम बना लो, वहाँ पर अपनी जो आबादी है, जो प्रो इंडिया आबादी है, उसमें इजाफा करते चले जाओ कि अगर कभी ना कभी अगर इस्तिस्वाब राय पर जाना पड़ा तो वहाँ पर वोट जितना भी निकले वो सारे का सारा जो है हिंदुस्तान के हक़ में हो। हमने क्या किया? पाकिस्तान ने, पाकिस्तानियों ने सबसे पहले कश्मीरियों के लिए, जब अंग्रेज़ सरबराह फ़ौज का इनकार करता है तो पाकिस्तानी निकलते हैं, अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते हैं, जिहाद करते हैं और इस वक्त 1/3 के करीब जो आज़ाद कश्मीर है उसको आज़ाद करवा लेते हैं। ये ख़ुद कश्मीरियों ने नहीं किया था, ये कबाइलियों ने किया था, ये पाकिस्तानियों ने किया था। ये जज्बा जहाद और ईमान के नाम पर हुआ था। पाकिस्तानी कश्मीरियों को आज़ादी देते हैं, अल्लाह अकबर कहने की आज़ादी, अपने दीन अपने ईमान के साथ ज़िंदगी बसर करने की आज़ादी, उनको ये आज़ादी देते हैं कि आप जो है किसी ऐसी कौम के, जिस तरह के हमें माजी में पूरे का पूरा आपके सामने पूरी तक़सीम बरसगीर से पहले की तारीख़ मौजूद है, किस तरह वहाँ पर रहते थे। हमें आज भी हिंदुस्तान में देखना है कि वहाँ पर मुसलमानों की हालत क्या है, वो किस तरह रहते हैं। और इसी कलमे के रिश्ते की बुनियाद पर हम इंडिया से दुश्मनी पाल लेते हैं। हम कितने अरब डॉलर जो है वो खर्च करते हैं ताकि अपने इस आज़ाद कश्मीर का दिफा कर सकें। हम भारत से उसकी खातिर, आज़ाद कश्मीर की खातिर, अपने कश्मीरी भाइयों की खातिर जंगें लड़ते हैं। फिर 90 की दिहाई आती है और एक मरतबा फिर वहाँ पर जो है तहरीक आज़ादी अरूज पकड़ती है। इसमें क्या होता है? आप ये देखिए कि पाकिस्तान से नौजवान अल्लाह के नाम पर, कश्मीरियों से मोहब्बत के नाम पर वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जिहाद करते हैं, वहाँ पर शहीद हो जाते हैं। किसके लिए? इन कश्मीरियों के लिए। मेरे सामने मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताऊँ कि जेलम से लेकर मंडी बहाउद्दीन से होते हुए आप ये मियाँ चन्नू, मुल्तान, उससे आगे रहीम यार खान तक चले जाएं तो एक वक्त था 90 की दिहाई में हर रोज़ यहाँ पर जनाजे हुआ करते थे, गायबाना जनाजे। उन बेटों के जनाजे जो वहाँ पर जिहाद करने जाते थे, अपने कश्मीरी भाइयों को आज़ाद करवाने के लिए जाते थे। और वो ऐसे जनाजे होते थे कि बाप अपने बेटों को दोबारा देख नहीं पाते थे, उनकी लाशें वापस नहीं आती थी, माएँ जो थी अपने बेटों से कभी दोबारा मिल नहीं पाती थी। वो किसके लिए जाते थे? वो इन कश्मीरी भाइयों के लिए जाते थे। यानी बात सिर्फ माल की नहीं है, बात तो यहाँ पर अपनी जान की भी है। और जान से कीमती चीज़ कौन सी होती है? हमारे फ़ौजी वहाँ पर सरहदों के ऊपर अपनी जानें क्यों कुर्बान करते हैं? इंडिया से लड़ते हुए शहीद क्यों होते हैं? इस कश्मीर के लिए, इन कश्मीरियों के लिए। और मुझे खुशी है जब मैं अली गिलानी को देखता हूँ, जब मैं बुरहान वानी को देखता हूँ, जब मैं आसिया इंदिराबी को देखता हूँ, वो सब के सब पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो फिर क्या वजह है कि यहाँ पर एक एक्शन कमेटी बनती है? वो लोग जिनके बारे में हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, वो लोग उठते हैं और हमारे ख़िलाफ़ हो जाते हैं, हमें जालिम कहते हैं, हमें गासिब कहते हैं। क्या जुल्म किया हमने अगर वहाँ पर डैम बनाया और वो डैम जो था उसके लिए पूरी की पूरी फंडिंग जो थी वो पाकिस्तान की तरफ से की गई, वहाँ पर पूरे का पूरा शहर आबाद किया गया, उनको इतने पैसे दिए गए कि वो सारे के सारे यूरोप जाकर कश्मीरी जो थे आबाद हो गए। क्या इससे पहले ये था? मान लीजिए कि ये सब कुछ पाकिस्तान की तरफ से एक खैर सगाली भी थी, ये हम दोनों का फ़ायदा था, बहुत फ़ायदा हुआ। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि बिजली हमारी तरफ बनती है, हमें सस्ती बिजली दो। बिजली का वो यूनिट जो कि इस वक्त ट्रांसमिशन के साथ 20 से 25 रुपयों से कम में नहीं पड़ता, कश्मीरी भाइयों को हम 3 रुपये में देते हैं। वो आटा जो कि इस वक्त पंजाब के किसान को अपने घर में 2000 रुपये मन नहीं पड़ता, वो अपने सगे भाई को इस कीमत पर नहीं देता, वही आटा जो है हम कश्मीरियों को 2000 रुपये मन देते हैं। हम यहाँ पर 4000 रुपये मन से भी ज़्यादा पर लेते हैं। क्यों? ये मोहब्बत है ना, ये खलूस है। ये इसलिए है कि आप उसके जवाब में हम पर गुर्राएं, हम पर उंगलियां उठाएं, हमें गालियां दें, हमें जालिम कहें। आप यहाँ पर भारत का एजेंडा लेकर चलें। हम जब बात करते हैं जम्मू के मुहाजिरीन की, ये जो नशिस्तें हैं 12 नशिस्तें, इनमें अक्सरियत तो जम्मू के मुहाजिरीन है, 90% से ज़्यादा पाकिस्तान आए हुए हैं। क्यों आए हैं? वहाँ पर जुल्म सितम को छोड़कर आए, पाकिस्तान ने उनको पनाह दी, उनकी सीटें हैं, उनके वोट हैं।
آپ اپنے بزرگوں کی نفی کرنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ انڈیا وہاں پر ہندو آبادی، پرو انڈیا آبادی جو ہے وہ بڑھاتا چلا جائے، اور یہاں پر پاکستان میں جو ووٹ ہیں یہ 4.5 لاکھ ووٹ بھی آپ باہر سے نکال دیں. کیا کریں گے آپ؟ کس طرح چلائیں گے اس سسٹم کو؟ اگر کل کلا یہاں پر استصواب رائے کی بات ہوتی ہے تو یہ 4.5 لاکھ ووٹ جو ہیں جو پاکستان میں آ کے کشمیری رہتے ہیں ان کے ووٹ شامل نہیں ہوں گے. آپ کیوں انڈیا کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں؟ کیا مقاصد ہیں آپ کے؟ یقین کیجئے تاریخ کے اور سیاست کے اور بین الاقوامی تعلقات کے ایک معمولی سے طالب علم کے طور پر جب میں اس پوری صورتحال کو اسٹڈی کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو دل دکھ سے بھر جاتا ہے. ہم جو ہیں اپنی طرف سے بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کی، اپنے بھائیوں کی، کلمہ گو بھائیوں کی مدد کر سکیں، ان کے ساتھ چل سکیں، لیکن اس کے جواب میں ہمیں آنکھیں دکھائی جاتی ہیں، ہمارے لہو بہائے جاتے ہیں، ہم پر حملے کیے جاتے ہیں، دشمن کی زبان ہمارے ساتھ بولی جاتی ہے، دشمن کے اتحادی بن جاتے ہیں. کیوں؟ کیا ہم جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر آپ کا ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں، کیا ہم غلط کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہم غلط، ہم درست کرتے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے. ہم تو ایسے ہی ہیں، ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ ہی جب آپ لوگ جواب میں یہ سب کچھ کرتے ہیں تو کیا آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا؟ آپ کو تھوڑی سی شرم نہیں آتی؟ آپ کو تھوڑا سا لحاظ نہیں آتا؟ ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی، معاف کر دیں. پاکستان جو ہے شاید اس کے نمک میں وفا نہیں ہے، اور جس کو بھی نمک کھلاتے ہیں وہ ہم پر ہی پل پڑتا ہے، ہمارے ہی مخالف ہو جاتا ہے. یہ دیکھ لیجئے. لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آخری فتح جو ہوگی وہ حق کی ہوگی، سچ کی ہوگی، اور ان لوگوں کی ہوگی جو اس وقت اللہ کے نام پر اپنے رشتے نبھا رہے ہیں، تعلق نبھا رہے ہیں، اور اب بھی پوری طرح کوشاں ہیں کہ یہ نفرت، یہ خلیج بڑھے نہیں، کم ہو جائے، آگے بڑھے. یہ جو غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں یہ کچھ لوگ جو کہ دشمن کے ایجنٹ بن چکے ہوئے ہیں، یہ ایسے نہ رہیں، یہ ناکام ہو جائیں. دعا کیجئے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے. ہمارے پاس تو اس کے سوا کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ ہم نے پاکستان زندہ باد کہنا ہے، اور پاکستان زندہ باد کہنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر اپنا تعلق نبھانے میں، قربانی دینے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہم تو ایسے ہی ہیں، ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے، ہم قربانیاں دیتے رہیں گے، ہم وفا نبھاتے رہیں گے، اور اس کا اجر اپنے رب سے مانگتے رہیں گے. اللہ حافظ.